السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد عرفان حاضر خدمت ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل محمد عرفان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ آج آزاد کشمیر میں پیش آنے والے دو انتہائی افسوسناک واقعات کے بارے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو مظفر آباد میں پیش آیا، دوسرا میرپور کے نواحی علاقے چکسواری اسر میں پیش آیا ہے۔ پہلا مظفر آباد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اور مظفر آباد میں جو ہے وہ ایک نوجوان ڈوب کر جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے۔ وہ مظفر آباد کے نواحی علاقے میں جو ہے وہ دریا کی موجوں کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گیا اور باہمت نوجوان تھا۔ 2 میل تک تقریباً کم و بیش جو ہے وہ اہل علاقہ نے دیکھا کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بالآخر 2 میل کے بعد وہ اپنی ہمت کو چھوڑ گیا اور اس کے جو ہے وہ طاقت جواب دے گی اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اور دریا کی بے رحم موجوں کی نظر ہو کر اس نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سانسوں کو بند کر لیا اور وہ خدائے حقیقی سے جا ملا۔ اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ دوسرا اسی کے ساتھ ملحقہ واقعہ جو ہے وہ میرپور کے نواحی علاقہ چکسواری اسر میں پیش آیا، جہاں پر جو ہے وہ 10 سال کا بچہ دریائے بلکہ ڈیم میں ڈوب کر جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا ہے نہاتے ہوئے۔ چونکہ اس سے پہلے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے منگلا ڈیم میں پانی کی مقدار کم تھی، لیکن ابھی کچھ ہی دنوں سے جو ہے وہ پانی بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو اپنے بچوں کو تھوڑا کنٹرول رکھیں۔ کچھ ہوا ہے کہ اسکول کے بچے جیسے جو ہے وہ پہلے نہاتے تھے، جب پانی کم تھا، کھڑا پانی تھا، اس میں نہاتے تھے۔ حسب روایت جو ہے وہ 3-4 بچے نہانے کے لیے گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ایک بچہ، چونکہ پانی اب زیادہ ہے اور پانی کا جو فلو ہے وہ بھی، پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کا جو فلو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور پانی کے اندر پریشر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ نہانے کے لیے اترا ہے تو کسی نیچے دلدل میں اتر گیا ہے اور باقی بچے جو ہے وہ پیچھے مڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ بچہ جو ہے وہ تقریباً 10 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے اور مقامی لوگوں نے اس کی وہاں سے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور کی ہے۔ اور جب والدین کے سپرد کی گئی ہے ڈیڈ باڈی ایک معصوم بچے کی، تو یقین مانی کہ کوہرام مچ گیا، جو ہے وہ صف ماتم بچھ گیا کہ ایک واقعی ایسا ہے کہ جو معصوم بچہ ہے وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہے۔ جب اس کی موت کی خبر والدین نے سنی تو ایک صف ماتم بچھ گیا اس علاقے میں، اس گھر میں۔ یہاں پر احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ان پر کنٹرول رکھیں، چونکہ جتنے، خاص طور پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ جو ڈیم کے قریب رہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ نظر رکھیں، کڑی نظر رکھیں، تھوڑی سی سختی کریں ان کے اوپر۔ اور یہاں پر جو ہے وہ میں ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض سے بھی گزارش کروں گا کہ ڈیم میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کی جائے، اور صرف نافذ نہ کی جائے، اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے بھی پولیس فورس کو جو ہے وہ کہا جائے، اور تاکہ پولیس فورس جو ہے وہ 144 جو دفعہ نافذ ہوتی ہے اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے، تو ظاہر ہے پولیس ہی اس کی نگہداشت کرتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے اور اس کا گشت کرتی ہے، تو پولیس ٹیم کو بھی لگائیں۔ اور دوسرا، سب سے پہلے تو جو ہے وہ ڈیم میں نہانے پر دفعہ 144 لازمی نافذ کریں، اور دوسرا والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھیں تاکہ بچے جو ہے وہ ڈیم کے قریب نہ جائیں۔ اگر ڈیم کے قریب جائیں تو نہانے کی کوشش نہ کریں۔ بچے آج کل جو ہے وہ نہیں سنتے، جس کے بعد جو ہے وہ اتنی اندوناک خبریں سامنے آنے کو ملتی ہیں اور والدین جو ہے وہ اتنے بڑے صدموں سے دوچار ہو جاتے ہیں بچوں کی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے، چونکہ کہتے ہیں کہ جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے، تو احتیاط جو ہے وہ بہتر ہے۔ کسی بھی معاملے سے بچنے کے لیے، کسی پریشانی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کے واقعات تھے، ایک مظفر آباد میں پیش آیا، نوجوان جو ہے وہ مظفر آباد میں اس سے پہلے بھی 2 خواتین جو ہے وہ بچوں کے ہمراہ دریا کے موجوں کی نظر ہو گئی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ ڈوب کر جان کی بازی ہار گئی تھی۔ تو آج کے اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں تقسیم کریں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کمنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔